بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، تو انہیں اپنے گھر کے اندر مزدوری کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ تو وہ نوجوان کی تلاش میں بغداد کے رہنے والے تھے، بغداد کے شہر میں نکل پڑے۔ بغداد کے شہر میں پہنچے، انہوں نے جہاں مزدور بیٹھا کرتے تھے وہاں مزدوری کے لیے کسی آدمی کی تلاش شروع کی۔ تو دیکھتے دیکھتے ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی کہ نوجوان کی پیشانی چمک رہی تھی۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت اللہ والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کی پیشانی کے اوپر نشان بھی تھا کہ جیسے یہ بہت بڑا متقی ہو۔ تو وہ لڑکا، وہ بچہ اللہ والوں کے نظر میں بھاگ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی مزدوری اسی سے لے لیتا ہوں، اپنی مزدوری کا کام اسی سے کروا لیتا ہوں۔ تو وہ بزرگ نے اس مزدور سے پوچھا، لڑکے بیٹا کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ میں کام کروں گا۔ اللہ والوں کو تو وہ لڑکا پسند آ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا اب میں نے کام اسی سے کروانا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بتاؤ بیٹا آپ کی کون سی 3 شرطیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے کہا کہ میری 3 شرطیں یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پر مزدوری کا جو رواج ہے وہ 4 درہم ہے، لیکن میں 3 درہم لوں گا، نہ 3 درہم سے زیادہ لوں گا اور نہ 3 درہم سے کم لوں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے، اگر آپ سوال کریں گے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں نے کہا ویسے شرطیں تو مالک کی ہوتی ہیں، لیکن بیٹا آج تیری شرطیں مانی جائیں گی۔ وہ اس مزدور کو کام کے لیے لے گئے۔ تو اللہ والے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ لڑکا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، اور خود بخود اینٹیں دیوار چنائی ہو رہی ہے، اور اس لڑکے نے 2 گھنٹے کے اندر اتنا کام کر لیا کہ جتنا ایک مزدور پورے دن کے اندر کام کرتا ہے۔ اور میری سوچ سے بالاتر تھا کہ اتنا کام کیسے ہو رہا ہے، کون سی مدد ہے؟ حالانکہ حقیقت میں تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ تو خیر جب نماز کا وقت ہوا تو پکارنے والے نے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو لڑکے نے اپنا کام چھوڑ دیا اور نماز ادا کرنے کے لیے جانے لگا۔ تو اس اللہ والے بزرگ کا جو بیٹا تھا اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا او بھائی چپ کر جا، اب میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور جب میرے رب کی پکار آتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا۔ تیرے باپ سے طے ہو چکا تھا کہ اتنی مزدوری ہوگی، اور جب نماز کی وقت ہوگا تو میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو وہ لڑکا نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ اسی طرح پورا دن گزر گیا، اور نماز کی پابندی کے ساتھ اس نے اپنی مزدوری بھی کی، اور 3 درہم لے کے چلا گیا۔ اگلا دن ہوا تو اللہ والے نے کچھ کام باقی رہ گئے تھے، تو انہوں نے پھر اسی لڑکے کی تلاش شروع کر دی کہ وہ لڑکا کہاں ہے تاکہ میں اس سے مزدوری کرواؤں اور اپنے گھر کا کام کرواؤں۔ تو وہ تلاش کرتے رہے، پورا بغداد کا بازار پھر لیا، لیکن انہیں وہ لڑکا نہیں ملا۔ تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ نوجوان صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، وہ ہفتے کا دن ہے، اب آپ کو اگلے ہفتے وہ ملے گا۔ تو اس بزرگ کو وہ لڑکا اتنا بھا گیا تھا کہ انہوں نے کسی اور سے مزدوری نہیں کروائی، بلکہ 1 ہفتہ پورا انتظار کرتے رہے۔ اگلا جب ہفتہ شروع ہوا تو دوبارہ پھر اسی مزدور کو لیا، اور اس کے بعد اسے اپنی شرائط کے مطابق اس مزدور نے کام کیا۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ تو چوتھے ہفتے جب کام کروانے کی باری آئی تو بزرگ نے پھر تلاش شروع کی، تو انہیں نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آج کل وہ مزدوری پر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو اللہ والوں نے اس کے گھر کا پتہ دریافت کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں قبرستان کے پیچھے ایک گھر ہے، وہاں پر وہ رہتا ہے۔ تو اللہ والے اسے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں پر گئے تو ایک پرانا سا گھر ہے، اور وہاں پر وہ اندر لڑکا ہے۔ لڑکے نے اللہ والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکے نے پوچھا کون؟ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو لڑکے نے دروازہ کھولا تو اللہ والے گئے، تو وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ لڑکا بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور اس کا جسم تپ رہا ہے۔
اس کا جسم تپ رہا ہے، تو اس لڑکے نے کچھ پیسے نکالے اپنی جیب سے اور اللہ والے کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، آج رات کو میری موت کا وقت ہوگا، آج رات کو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یہ پیسے ان سے میرا کل کے لیے کفن خرید لینا اور میری جگہ خرید لینا جہاں پہ مجھے دفن کیا جائے گا۔ اور ایک اس نے اپنی جیب سے نکال کر سونے کی انگوٹھی مجھے دی اور کہا کہ یہ فلاں ایک بادشاہ ہے، اس کے حوالے کر دیجیے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب آپ اس کو بلائیں گے تو وہ بادشاہ آپ کی بات نہیں سنے گا، لیکن جب آپ اسے کہیں گے کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے، وہ میں تجھے واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر وہ آپ کو آنے کی اجازت دے گا، پھر آپ اسے مل سکیں گے۔ تو اللہ والے بہت پریشان ہوئے اور اس لڑکے نے اللہ والوں سے اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں علیحدگی میں دعا کر سکوں اور اپنے رب سے کچھ مانگ سکوں، جنت مانگ سکوں۔ تو اللہ والے چلے گئے، اللہ والے بہت پریشان، گھر تو آ گئے لیکن انہیں بے چینی کھائی جا رہی تھی، پوری رات وہ سو نہ سکے۔ جیسے ہی صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا دوبارہ اسی لڑکے کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد اندر دیکھتے ہیں تو وہ لڑکا اس دار فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کا جسم چمک رہا ہے، اس کی پیشانی فل نور سے مکمل طور پر نور سے چمک رہی ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں میں تو یہاں سے صرف 2 بندے لے کر گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ لڑکا رخصت ہو چکا ہوگا تو اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن جب میں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ مخلوق ہی مخلوق ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے اتنا لمبا جنازہ، اتنا بڑی عوام۔ تو خیر اللہ والے کہتے ہیں میری اور بے چینی بڑھ گئی، آخر یہ لڑکا تھا کون، اس کو اتنا مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکے کی وصیت کے مطابق اس بادشاہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بادشاہ ہارون رشید ہے۔ تو ہارون رشید سے میں نے ملنے کے لیے اس کے جو چمچے تھے ان سے کہا تو انہوں نے کہا آپ بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں تو ہارون رشید کو میں نے دور سے دیکھا، میں نے دور سے آواز دی کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو ہارون رشید فوراً چونکا اور اس نے اس اپنے جو غلام تھا اس کو کہا کہ اس بزرگ کو آنے دو۔ بزرگ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے جب انگوٹھی نکالی اور اس کے حوالے کی کہ یہ ایک لڑکے نے مجھے دی ہے، تو ہارون رشید چیخنے لگا، رونے لگا۔ وہ کہتا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، وہ لڑکا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے، یہ خود کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ والے کہتے ہیں میں نے کہا وہ تو اس دار فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو ہارون رشید بلبلانے لگا، تڑپنے لگا، کہتا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو وہ وہاں پر لیٹ گیا، بیزارو گر رونے لگا اور زور زور سے چلانے لگا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ میری بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ہارون رشید سے دریافت کیا تو مجھے کچھ بتا نہیں رہا، لڑکے نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ لڑکا تھا کون؟ ہارون رشید کہتا ہے یہ میرا بیٹا تھا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں لیکن یہ میرا بیٹا اب فقیری کی زندگی جی رہا تھا۔ ہارون رشید کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، اس نے جب یہ میرے پاس تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ اے بادشاہ، اے میرے والد، تو نے اتنی دولت کما لی ہے لیکن یہ دولت کا تجھے قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ مجھے بہت زیادہ نصیحت کرتا تھا لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی، آج یہ دنیا تو چھوڑ گیا لیکن آخرت اس نے کما لی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس لڑکے جیسی زندگی نصیب فرمائے۔